زندگی کا ذرا جائزہ لیجیے. ہماری زندگی صرف احساسات کا نام نہیں ہے. زندگی میں ہم بہت کچھ کرتے ہیں. زندگی کا ہر ایک مرحلہ، زندگی کے شب و روز، بچپن، بلوغ، جوانی، اسکول اور کالج، اسکول میں ساتھیوں کے ساتھ ہمارا ربط، اساتذہ کے ساتھ ہمارا رویہ، خواتین و حضرات کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت، بازار، خرید و فروخت، بے و شراء، لین دین، قرض، غصہ، حسد، رات دن، ابو بہن بھائی، دوست دشمن، سفر، حضر. کئی صورتیں ہیں نا. مسلمانوں کے ساتھ تعلق، غیر مسلموں کے ساتھ تعلق، اچھائیاں، برائیاں، ظلم، مظلومیت، کئی ساری صورتیں ہیں نا. اب ان تمام تر صورتوں میں سوال یہ ہے کہ جب ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مطمع نظر کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا دیندار ہے، کیا واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ جو مراحل زندگی کی جو جہتیں میں نے گنوائی ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان تمام جہتوں کا جائزہ لیا اور پھر اس کو متقی پرہیزگار پایا اور اس لیے آپ انہیں سند دے رہے ہیں کہ فلاں بندہ تو بڑا متقی اور پرہیزگار ہے؟ جواب کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم تو نماز کی باقاعدگی دیکھ کر فیصلہ کر دیتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا نیک ہے. ہم تو، اور پھر شاید نماز ہی نہیں، ہم تو ظاہری نوک و پلک دیکھ کر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ بڑا نیک اور پرہیزگار ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ یقین جانیے، اگر متقی اور پرہیزگار بندے کا خاکہ اپنے ذہن میں یہ قائم رکھا ہے کہ یہ بندہ صرف سجدہ ریز ہوتا ہے رب ذوالجلال کے سامنے، یا اس کا لباس جو ہے وہ آپ کے زوم کے مطابق اسلامی ہے، تو پھر یاد رکھیے ہمارا معاشرہ نہیں بدلے گا، نہ ہی روزوں سے، نہ ہی عبادات سے، نہ ہی وعظ، تحریر اور تقریر سے، نہ ہی چیخنے چلانے سے. نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ جو آپ نے دین اسلام کو محدود اتنا کر لیا اور دین اسلام کی ایک گٹیا اور دین اسلام کی ایک گولی بنا کر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سر درد کے لیے، تو پھر آپ اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتے کہ جسم کے تمام امراض کا علاج ثابت ہو. جب ہم دین اسلام کو ضابطۂ حیات تصور کرتے ہیں تو پھر کوئی بندہ یہ تو پوچھے کہ بھئی ہماری زندگی تو بڑی پھیلی ہوئی ہے، ہماری زندگی کے تو بے شمار نوعیتیں، حالتیں، جہتیں اور سمتیں ہیں، اور پھر اسلام اصلاح کیسے کرے گا ہماری؟ پھر ہوتا کیا ہے؟ جو دین اسلام کے نمائندے ہیں، چنانچہ ہم ان کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، ان کی زندگی تو اور بھی زیادہ محدود ہوتی ہے، اور اپنی محدود زندگی میں وہ ایک خاص قسم کا رنگ رکھتے ہیں. ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو عالم دین ہے، اور یہ اگر متقی نہیں تو پھر متقی کون ہے؟ اس لیے میرے دوستو، یہ ایک نقصان کی بات ہے، اور یہ نقصان بہت کم لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے. اس لیے دین اسلام کو ضابطۂ حیات، ضابطۂ حیات، ضابطۂ حیات، کوئی بات تو کرے. دین اسلام کے ضابطۂ حیات ہونے سے مراد کیا ہے؟ عزیزو، قرآن مجید کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں. قرآن مجید نے جب بھی کسی چیز کا حکم دیا ہے تو اس کے معنی، مفاہیم کے ساتھ ساتھ غرض و غایت اور مقصود بھی متعین کر دیا ہے. مثلا نماز ہم کیوں پڑھیں؟ قرآن نے کہا تاکہ مجھ سے ربط قائم ہو، تاکہ میری یاد قائم ہو، اور پھر نماز کی تربیت سے گزر کر جب بھی تم کوئی عمل کرو مجھے موجود پاؤ. مجھے موجود پاؤ تو میرے حکم کو موجود پاؤ، میرے حکم کو موجود پاؤ تو اس پر عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. چنانچہ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، اقیم الصلاۃ لذکری. حج اور عمرے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو جواب کیا ملتا ہے؟ تاکہ اللہ رب العزت کے شعائر، انبیاء کی علامتیں، ان کی جد و جہد، باغ و دوڑ آپ کے سامنے ظاہر ہوں، بائد ہوں، ان سے تمہارا رشتہ مضبوط ہو، اور پھر ان کا کردار تمہارے کردار یا تمہارا کردار ان کے کردار کا حصہ بنے، اور پھر اللہ رب العزت کے نام سے مخلوق کے ساتھ تمہاری نسبت مضبوط ہو. تو پھر مخلوق کے ساتھ جتنی بھی نسبتیں ہوتی ہیں تو پھر ان نسبتوں میں تم خدائی احکامات کا پاس رکھتے ہو. حج اور عمرے کی غرض و غایت قرآن نے بتا دی. جب ہم جہاد کو پوچھتے ہیں تو قرآن مجید کا جواب بڑا واضح ہے کہ بھئی یہ ایک جد و جہد ہے ہر برائی کے خلاف، تاکہ انصاف کا بول بالا ہو، تاکہ ظلم کا سد باب اور استیصال ہو. چنانچہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ،
قرآن مجید نے بتا دیا کہ فساد فی الارض کا خاتمہ ہو اور اللہ رب العزت کا انصاف بلند۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء نے اپنی تعلیمات کا جہاد کو لازم حصہ رکھا ہے، اور اللہ رب العزت کی مرضی اور مشیت کے جاننے والے، قائم کرنے والے انبیاء کرام سے زیادہ کوئی نہیں۔ کیا ہمارے لیے یہ بہت بڑی دلیل نہیں ہے کہ جو بھی نبی آیا اس کی زندگی محدود نہ تھی، ہم اجہد تھی، اور انہوں نے اللہ رب العزت کی مرضی اور مشیت کو زندگی کی تمام تر نسبتوں میں زندہ کیا، زندہ کرنے کی تلقین کی، لوگوں کو اس پر قائل کیا، جماعت بنائی، اور معاشرتی ارتقاء، امن اور مساوات کے لیے اپنی کاوشوں کو بروئے لایا۔ کچھ صحابہ نے پوری زندگیاں تج دی، کچھ انبیاء شہید ہوئے، اور کچھ انبیاء ہجرت پر مجبور ہوئے، اور کچھ انبیاء کو پتھروں سے مارا گیا، پیٹا گیا، کوڑوں سے تکلیفیں دی گئی، دربدر کر دیا گیا۔ چنانچہ اگر دین اسلام کی تشریح یا دین اسلام کا احاطہ اتنا ہی ہوتا جتنا ہمارا ہے، مجھے کامل یقین ہے کہ کسی صحابی کا، کسی نبی کا کوئی بال بی بی کا نہ کر۔ سمجھتے کہ بھئی اپنی زندگی ہے، شریف بندہ ہے، جینے دو، کیا بگاڑا ہے اس نے کسی کا؟ لیکن نہیں، انبیاء کی زندگی بڑی متحرک اور سرگرم ہوتی ہے، اور انبیاء دو کام کرتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، تخریب کرتے ہیں۔ تعمیر امن مساوات کا کرتے ہیں اور مظلوموں کے ساتھ مدد کے لیے کرتے ہیں، تخریب ظالموں کا کرتے ہیں، کیونکہ ظالموں کی تخریب میں مظلوموں کی تعمیر مضمر ہے۔ انبیاء سے زیادہ صادق اور متقی کون ہوتے ہیں؟ جب ہم تقوی کی تعریف کرتے ہیں تو پھر ہم اس حقیقت کو کیوں پیش نظر نہیں رکھتے؟ غنیۃ الطالبین میں عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے پتے کی بات کہی ہے کہ تقوی کی بہترین تشریح اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، تین کام کرنا، امر بالمعروف، تین کام چھوڑ دینا، ترک کر دینا، تین کاموں سے اجتناب کرنا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے ان 6 کاموں کا تعلق انسانی معاشرے کے ساتھ ہے۔ یأمر بالعدل، عدل اور انصاف، اس کی نوبت کب آتی ہے؟ جب آپ انسانی معاشرے میں رہتے ہیں، معاملات آتے ہیں، ظلم اور مظلومیت کی صورتحال سامنے آتی ہے، تو پھر عدل کا تقاضا ابھر کر سامنے آتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، احسان کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، یا پھر انسان کی روحانی نسبت اللہ رب العزت کے ساتھ ذمہ داری کا احساس انسان کے سامنے زندہ ہو جاتا ہے۔ تو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ تیسری چیز وایتاء ذی القربى، اعزاء اقربا کے لیے بہترین فرد، امین، سلیم اور سالم ثابت ہونا۔ تینوں کاموں کا تعلق جو تقوی سے متعلق ہیں انسانی معاشرے کے ساتھ ہے۔ ہم کیوں ضروری نہیں سمجھتے کہ ہم خوش اخلاق ہوں؟ کیونکہ ہم نے تقوی کی تعریف میں خوش اخلاقی کو شامل ہی نہیں کی۔ چنانچہ بد اخلاق ترین بندہ ہوتا ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ او دخو ڈیر غٹ شیخ، ڈیر غٹ حافظ صاحب دے جی، او چی لاس شاستر ملاوی دو گوتی پور مخ کی ٹنڈ بھی راٹو لکڑی، ماشمان بم تنا تختی، خلق بم تنا لارا پریدے سے چل دے، فلام بندہ بڑا متقی ہے۔ اگر میں اسے کہوں کہ تقوی کی شیطانی تعریف ہے، شاید آپ کو بہت بری لگے۔ شیطان آپ کو آتے ہی کافر نہیں بناتا، نہیں، شیطان جب آپ کو انحراف کی راہ دکھاتا ہے تو وہ مذہب ہی کے نام سے دکھاتا ہے، خصوصاً مذہبی معاشرے میں تو پھر شیطان کی شیطانیت بہت کمال دکھاتی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، عہد کیجیے، اگر آپ نے دھوکے سے بچنا ہے، بچوں کو دھوکے سے بچانا ہے، تو پھر اس کی یہی صورت ہے مسلمان معاشرے میں کہ وہ کسی بھی ایسے بددین دیندار سے دھوکہ نہ کھائے کہ جو دین اسلام کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرے اور تقوی اور پرہیزگاری پارسائی کا محدود تصور قائم کرے، اور اس کو بنیاد بنا کر پھر الوہیت الناس اور ربوبیت الناس کی شیطانی راہ پر گامزن۔ جب تک ہم مل کر اس تصور کو عام نہیں کریں گے اپنی زندگی میں، خصوصاً جو اساتذہ ہیں، خصوصاً جو پڑھے لکھے کالج اور یونیورسٹیز کے طلباء ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، انہوں نے اس نسبت کو زندہ کرنا ہے۔ قومیں جب خرابی سے ہمکنار ہوتی ہیں تو اچانک نہیں ہوتی، عاشرے لگتے ہیں۔ جب میں پاکستانی معاشرے سے مخاطب ہوں تو ہم دین اسلام کو جو تصور پاکستان کی قومی سطح پر رکھتے ہیں، میرے عزیز ساتھیوں، یہ نہایت بھیانک ہے، یہ نہایت بھیانک ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟
پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ، یہ کیا بچپنا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ؟ واقعی پاکستان کا مطلب یہ ہے؟ پاکستان کا کوئی مطلب نہیں ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ، یہ کسی نے نہیں کہا، یہ کسی سنجیدہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے۔ میرے اس رد عمل کو آپ گستاخی نہ جانیے، بلکہ گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ نہ تو پاکستان کا معنی یہ ہے، نہ ہی پاکستان کا مفہوم یہ ہے، نہ ہی پاکستان کی حقیقت یہ ہے۔ آپ کے ارادے کیا تھے، آپ کے عزائم کیا تھے، وہ پاکستان کی معنویت میں لا الہ الا اللہ نہیں دخیل کر سکتے۔ آپ کے عزائم جو تھے وہ تھے، لیکن آپ اسے پاکستان کے معنی نہ بگاڑیں۔ سوال یہ ہے زندہ حقیقت کیا ہے؟ پاکستان کا معاشی نظام اسلامی نظام ہے نا؟ نہیں کہیے اسلامی نظام ہے، یقیناً اسلامی نظام نہیں ہے۔ آپ کے بینک غریبوں کے دروازے کٹکھٹاتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کو قرضہ دیں، رائٹ؟ ایسا ہی ہے نا جی؟ ہاں قبول کیجیے، ایسا ہی ہے۔ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے، گلیاں بڑی پاکیزہ ہیں، محلہ بڑا صاف ستھرا ہے، ایسا ہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نظام تعلیم کس کا ہے؟ بڑا سچ پڑھایا جا رہا ہے، بڑا سچ، خصوصاً مطالعہ پاکستان، سبحان اللہ، کیا کہنے، کس جگنزائی کا، کس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب یہ تاریخ پڑھ کر جب آپ اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے اپنے اس نظام پر۔ تو یہ سب اسلامی ہے نا جی؟ اوکے، پھر یہ بھی اسلامی نہیں ہے، تو پھر آپ کا عدالتی نظام تو اسلامی کیا کہنے؟ عدالتی، خدا کی لعنتیں برسے۔ تو ہاں، پاکستان کا عدالتی نظام اسلامی نظام ہے نا جی؟ اس سے کلی طور پر وہ لوگ مراد نہیں ہوتے جو انفرادی حوالے سے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اس وقت نظام کی بات کر رہا ہوں، افراد کی بات نہیں کر رہا۔ نیک تو وکیل بھی ہو سکتا ہے، وکیل جیسا گندا آدمی بھی نیک ہو سکتا ہے، ٹھیک؟ ڈاکٹرز میں بھی نیک ہو سکتا ہے، علماء کرام میں بھی نیک ہو سکتا ہے۔ میں انفرادی بات نہیں کر رہا، میں اجتماعی بات کر رہا ہوں کہ کیا اجتماعی طور پر اطباء اور ڈاکٹرز کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ علاج پھیلے یا پھر فارماسیوٹیکل کمپنیز کے لیے ان کا کمیشن بڑھے؟ بتائیں۔ جب ہم اجتماعی طور پر علماء کرام کی بات کرتے ہیں تو ان کی باتوں سے، مجالس سے، اذکار سے، زیر بحث لائے گئے موضوعات سے فرقواریت پھیلتی ہے یا للہیت پھیلتی ہے؟ جب ہم عدلیہ کی بات کرتے ہیں تو پھر انصاف بروقت ملتا ہے یا اس میں تاخیر ہوتی ہے؟ جھوٹ برائے فروخت تو نہیں ہے، سچ برائے فروخت تو نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا جی؟ اب یہاں کہیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ؟ اگر آپ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی آپ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو کلمہ السرینو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ آپ ظلم کو، بے انصافی کو، جہالت کو، انتہا پسندی اور فرقواریت کو مذہب کا عنوان دے رہے ہیں، کیا یہ کفر نہیں ہے؟ اگر اسلام کی ایک ہی جملے میں تشریح ہو تو پھر وہ خدا پرستی اور انسان دوستی کے علاوہ کیا ہے؟ اگر آپ کے ہاں خدا پرستی کی جگہ امپریلزم لے، ظلم لے، فرقواریت لے، اور انسان دوستی کی جگہ ظلم اور بے انصافی لے، تو پھر جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے۔ تو میرے دوستو، پہلی بات یہ ہوئی جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ قرآن مجید نے ہر ایک حکم کے مقاصد متعین کیے ہیں، اور رمضان مبارک کا جو مقصد بتایا وہ لعلکم تتقون بتایا، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اور پرہیزگاری کا دائرہ کار کیا ہے جو میں نے چند چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے آپ کے سامنے رکھا۔ چنانچہ اگر ایک بندہ خوش اخلاق نہیں ہے تو وہ متقی نہیں ہے، اس کی داڑھی کی پیمائش جو بھی ہو، لباس کا رنگ جو بھی ہو، پائنچے جتنے بھی اٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ایک بندہ حرام کھاتا ہے اور وہ اس کا خیال نہیں رکھتا کہ کسی اور کے حق پر اس نے ڈھاکہ تو نہیں ڈالا، تو وہ نیک نہیں ہے، وہ متقی پارسا پرہیزگار نہیں ہے۔ ایک بندہ اگر فرقواریت، انتہا پسندی کی بات کرتا ہے، وہ جتنی بھی قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنائے، یہ بندہ جھوٹا ہے۔ تو لعلکم تتقون سے مراد کیا ہوئے کہ انسان یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی کا نمونہ بنے۔ ذرا بتائیے، نفرت ہم دوسروں سے زیادہ کرتے ہیں یا پھر اپنوں سے زیادہ کرتے ہیں؟ آپ کی زیادہ تر لڑائیاں اپنے رشتہ داروں سے ہوتی ہے یا دوسروں سے ہوتی ہے؟ جواب کیا ہے؟ بڑا واضح ہے، میں بھی آپ ہی کے معاشرے کا حصہ رہا ہوں اور حصہ ہوں۔ چنانچہ سب سے زیادہ مورچے ہم اپنے لوگوں کے خلاف بناتے ہیں، تو پھر وہ ایتاء ذی القربی کا تصور کہاں چلا گیا؟ پھر بھی آپ متقی اور پرہیزگار ہیں۔
یہ جو دین اسلام کا فرسودہ تصور پیش کیا جا رہا ہے اور ہم عام لوگ اس کے اسیر بنے ہوئے ہیں، وہ یہی تو ہے کہ بھئی کوئی لباس بدل لو، داڑھی کا ناپ بڑھواؤ، تسبیح ہاتھ میں لو، ٹک کی آواز آئے، بس پیر بن گیا، بس شیخ بن گئے۔ کتنا ہی آسان کام ہے، اپنے نام کے آگے مفتی لگا دو، نام کے آگے مفتی لگا دو، سب چلتا ہے۔ مفتی کا سب سے بڑا جو ظلم علم کے نام سے ہوا، یہ ان دارالافتاء کے اس تصور سے ہوا کہ 1-2 سال گزار کر انسان مفتی بن جائے۔ یہ بہت ظلم کی بات ہے، 2 سال گزار کر انسان مفتی نہیں بنتا۔ تو جب سے مجھے اپنی جہالت کا پتہ چلا ہے، بہت ہی زیادہ ضرورت نہ ہو تو جب آپ اپنی بات کے وزن کو ثابت کرنے کے لیے بطور تعارف کے بتا دیتے ہیں کہ آپ کی نسبت کیا ہے مطالعے کی، تو پھر تو ٹھیک، ورنہ میں کبھی مفتی نہیں لکھتا، مجھے داد کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی جہالت کی بات بتا رہا ہوں۔ اور جب آپ کو اپنی جہالت کا اندازہ ہوگا، تب آپ فن خوان بننا چھوڑ دیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں، دنیا بہت آگے بڑھی ہے۔ یقین کیجئے اس وقت دین اسلام کا مقدمہ غیروں کے سامنے پیش کرنا ہمارے لیے اس قدر مشکل بنا دیا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ اگر آپ تیل کی کمپنیز کے لیے، اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ کمپنیز کے لیے، اگر آپ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے لیے دین اسلام کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے سے نہیں کتراتے، تو پھر جو حالات اور واقعات سامنے آئیں گے وہ دین اسلام کا تعارف ثابت ہوں گے، اور دنیا ان حادثات اور واقعات کو لے کر مذہب کے نام سے ایک نصاب متعارف کروائیں گے، اور پھر اس نصاب کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے ہاں کوئی سکت نہیں پائی جا رہی۔ میرا اشارہ اس وقت ہارورڈ یونیورسٹی کی طرف ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی نے، اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو پھر جو ہارورڈ یونیورسٹی کے ایڈکس کے آن لائن کورسز ہیں، اب اس میں ذرا ریلیجن کنفلکٹ ان پیس کے عنوان سے جو انہوں نے ایک نصاب متعارف کروایا ہے، ذرا اس کے لیے داخلہ کر کے ذرا اس نصاب سے آپ گزریے، یقین جانیے بڑا دکھ ہوگا، بڑی تکلیف ہوگی۔ چونکہ ہارورڈ یونیورسٹی سے میں بھی بالواسطہ منسلک رہا ہوں تعلیمی سلسلے میں، اس لیے جو تکلیف مذاہب عالم کی فہرست میں دین اسلام کے تعارف کے حوالے سے مجھے ہوئی ہے، یقین جانی میرے اندر کا مسلمان جاگا ہے کہ یہ بہت ظلم ہے۔ اس لیے عالمی سطح پر دین اسلام کو متعارف کروانے کی صلاحیت رکھنے والے کتنے اسکالرز ہیں جو ہم نے پیدا کیے ہیں، کتنے اسکالرز ہیں جو ہم نے پیدا کیے۔ یہ سب میں اس ضمن میں کہہ رہا ہوں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی کا تصور نہ تو تقوی کے حوالے سے دین اسلام کے نمائندوں میں پایا جا رہا ہے، نہ ہی آپ کی عدلیہ میں، اور نہ ہی آپ کے ملکی نظام میں۔ ہم نے سب مذاق بنا رکھا ہے، اور ہمیں اس کا جلد از جلد احساس ہو جانا چاہیے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، ان تینوں چیزوں کا تعلق انسانی سماج کے ساتھ ہے۔ اب بتائیے، امر بالمعروف کے ان 3 امور، نہی عن المنکر کے ان 3 امور جو تقوی کی تعریف کے ذیل میں آتے ہیں، کو بنیاد بنا کر جب آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ تقوی اور پرہیزگاری کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں؟ بجز نہروں کے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو عزیز ساتھیو، لعلکم تتقون، یہ رمضان المبارک کی غرض ہے، رمضان المبارک کی غایت ہے، رمضان المبارک کا مقصد ہے۔ اگر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی اس پیمانے پر تو پھر ہم رمضان المبارک کی غایت کو نہیں پا سکتے۔ یہ سب اس لیے بھی عرض کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب رمضان مبارک میں بڑے گئے گزرے بھی جب متقی بنتے ہیں تو وہ اس سطح کے متقی نہیں بنتے، اور نہ ہی ان کے مطمع نظر اس قسم کی کوئی تعریف اور ڈیفینیشن ہوتی۔ نیک بنتے ہیں تو وہ داڑھی منڈوانا چھوڑ دیتے ہیں، جو ایک اچھی بات ہے، لیکن اس وقت میں تقوی کی تعریف کا پیمانہ اور اس کے حدود کی بات کر رہا ہوں کہ بھئی تقوی کا مطمع نظر آپ کے عمل کو اور سوچ کو بدلنا ہے یا آپ کے لباس کو بدلنا ہے، اتنی آپ کے رویے اور کردار کو بدلنا ہے یا آپ کے لباس کو بدلنا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، یقیناً فکر اور شب و روز کی عادات اور رویوں کو بدلنا ہے۔ یہ سب سے مشکل کام ہے، اس لیے ہم نہیں کرتے۔ لباس بدل لیتے ہیں جو سب سے آسان کام ہے، چند دن شیو نہ کرنے سے داڑھی نکل آتی ہے، شیخ بن جاتے ہیں، ٹوپی بھی سر پر رکھ لیتے ہیں۔ تو جو چیزیں اسلام کا لازم حصہ نہیں ہے ہم وہ اختیار کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑے نیک بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر رمضان کے
اترتے ہی ٹوپی بھی اتر جاتی ہے، داڑھی بھی اتر جاتی ہے اور پائنچے بھی اتر جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ عارضی رنگ ہوتا ہے کہ جو ہم اوپر سے خود پر مسلط کر لیتے ہیں۔ دین اسلام تسلط کا نام نہیں ہے، دین اسلام تو اس مفاہمت کا نام ہے جو آپ خود سے کرتے ہیں۔ جب آپ جھوٹ چھوڑتے ہیں، سچائی کا آپ عہد کرتے ہیں، تو یہ مفاہمت ہو گئی۔ اس مفاہمت کا نام ہے جو آپ شریعت کے ساتھ ربط کی نسبت سے طے کرتے ہیں کہ میں نے شریعت اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دینا ہے زندگی کے ہر ایک مرحلے میں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، لعلکم تتقون کو قومی سماجی حیثیت میں جب آپ قبول کرتے ہیں تو پھر رمضان مبارک کی سعادتوں اور برکات سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو رمضان مبارک ہمیں تربیت کرواتا ہے، اور اس تربیت سے یہ پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ اس پرہیزگاری کا نتیجہ شکر گزاری کی شکل میں نکلتا ہے، اور قرآن مجید نے اسی لیے آگے رمضان مبارک ہی کے تسلسل میں فرمایا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تقوی کا نتیجہ شکر گزاری کی صورت میں نکلنے کے معنی یہ ہیں کہ جب آپ پرہیزگار بنتے ہیں تو آپ حصول دنیا کی مسابقت چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ یہ سمجھنے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، بڑی محدود ہے، کچھ بھی نہ تھا، اللہ نے ڈھیر سارا دے رکھا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی جو ہے حادثات واقعات کے نشیب و فراز سے ضرور گزری ہوگی، لیکن بہتری کی طرف بڑھی ہے۔ تو پھر اس بہتری کو پیش نظر رکھ کر انسان جب کہتا ہے کہ یا اللہ بہت شکر تیرا، جب آپ پھر شکر گزاری کے اس احساس کو اپنے ماتھے میں سجائے، جب آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں، فرش ذلت پر عظمت کا ماتھا پٹکتے ہیں، تو پھر تقوی و پارسائی کا جو احساس یہاں پیدا ہوتا ہے نا، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ شکر گزاری کی ایک اور نسبت یہ ہے کہ پھر آپ ان نعمتوں میں جو اللہ رب العزت کی طرف سے نچاور ہوئی ہیں، آپ دیگر بنی نوع انسانوں کو شامل کرتے ہیں۔ شکر گزاری کا فن آپ کو زندگی سکھانے کا فن عطا کر دیتا ہے، زندگی سے محظوظ ہونا آپ شروع کرتے ہیں۔ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کتنا دے رکھا ہے، ظالم کتنا دے رکھا ہے اللہ نے، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی عظمت ثابت ہوتی ہے۔ موسموں کے رنگ اور درخت اور پتوں کے تنوع کو دیکھتے ہیں تو آپ بے تحاشا کلمہ لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ یا رب العالمین کی صدا بلند کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، انسان شکر گزار بنتا ہے، اور شکر گزار بننے کے نتیجے میں انسان کو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ انسان کو ذمہ داری کا احساس ذات کے حوالے سے نہیں، معاشرے کے حوالے سے بھی ہوتا ہے۔ آنکھیں واہ ہو جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں جب انسان دیکھتا ہے کہ میں ان جہالتوں سے گزرا ہوں۔ جب آپ دوڑ دیکھتے ہیں، مسابقت دیکھتے ہیں سرمایہ کے حصول کی، اور اس میں دیکھتے ہیں ایمان و فروخت، ایمان غیرت کی فروخت آپ دیکھتے ہیں، دنیاوی مادی مسابقت، پھر آپ کو لگ پتہ جاتا ہے کہ میں کتنی جہالتوں میں ہوں۔ تو ذمہ داری کا احساس پھر انسان کو معاشرتی سماجی حوالے سے بھی ہوتا ہے، اور یہ سب ہمیں عزیز و قرآن بتاتا ہے۔ اس لیے قرآن ہی نہیں، تمام آسمانی کتب کی رمضان مبارک سے ایک خاص نسبت۔ تو یہ کوئی اتفاقی بات نہ تھی جو تمام آسمانی کتب رمضان مبارک کے اس مہینے میں اتری، بلکہ اس سے مراد یہ کہ حقیقت میں موسم ہے کہ جس میں آپ تخم تقوی بو کر اس کی تخم ریزی سے آپ انسانی عظمت کے نتائج کی فصل جو ہے وہ آپ کاٹ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ ایک موسم ہے، اور اس موسم میں ظاہر ہے آپ بیج بوتے ہیں، اور اس بیج کے لیے آپ زمین ہموار کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، پھر اس بیج کو تمام ان چیزوں سے کہ جو نقصان پہنچا سکتی ہیں محفوظ رکھنے کی جستجو کرتے ہیں۔ اس لیے تقوی کا بیج جب آپ یہاں بوتے ہیں تو پھر اس تقوی کی حفاظت کے لیے لازم ہے کہ آپ قرآنی پانی اور ذکر اذکار کا پانی دیتا رہیں، اس کی آبیاری کرتے رہیں، اور بد اخلاقی، حسد، کینہ، بغض، ظلم و ستم، حرام خوری کے تمام سونڈیاں جو تمہارے ایمان کے بیج کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، آپ اس سے حفاظت کا سامان کریں۔ تو یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو حدیث میں آتا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی،
روایت کے ذیل میں کہ نبی نے فرمایا کہ رمضان مبارک میں جنت کے تمام تر دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ رمضان کے اختتام تک کھلے رہتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ بھئی جاؤ، یہ تمام دروازے کھلے ہیں اور ان تمام دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور منزل تک پہنچو۔ مثال دے رہا ہوں، تو جنت کے تمام دروازے کھلے ہیں سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کی بہت ساری راہیں۔ الطرق الی اللہ بحسب انفاس الخلائق۔ انسان جتنی سانسیں لیتا ہے، ایک انسان نہیں، تمام تر انسان، اتنی سانسوں کی نسبت اللہ رب العزت تک پہنچنے کی راہیں ہیں، صوفیاء کا کہنا ہے۔ کوئی تقوی، پرہیزگاری، نماز، صلاۃ، تہجد، ذکر اذکار، تلاوت، خدمت خلق، انصاف، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے اللہ رب العزت کے کسی نہ کسی دروازے کو کٹکھٹاتا ہے اور کوئی کسی اور راہ سے۔ اس لیے ججمنٹل زیادہ نہ بنے۔ تقوی کا ایک اپنا سا خود ساختہ تصور قائم کیا اور پھر ایک میزان کے طور پر، معیار کے طور پر آپ ہر ایک کی پیمائش کرتے ہیں کہ یہ اس تعریف پر پورا اتر رہا ہے کہ نہیں جو تمہارے ذہن میں تقوی کے لیے ہے، اور پھر جنت میں جانے والے لوگوں کے لیے تمہارا دائرہ فکر اتنا محدود ہوتا ہے کہ ہر دوسرا تیسرا فرد گمراہ اور کافر نظر آتا ہے۔ ایسا نہ کرو، یہ ظلم ہے۔ یہ چیز انسان کو بد اخلاق بنا دیتی ہے، خدا بنا دیتی ہے، اور جو انسان خدا بننے کی کوشش کرتا ہے نا، بہت ذلیل ہو جاتا ہے، بہت۔ اس لیے ممکن ہے کہ جو پیمانہ تمہارا ہے یہ ایک راستہ ہو اللہ تک پہنچنے کا، ایک اور بندہ، چاہے وہ فنکار ہو، چاہے وہ ایکٹر ہو، چاہے وہ گنہگار ہو، زیادہ سے زیادہ گناہ کبیرہ کا حامل ہوگا نا جی، ممکن ہے کسی اور راہ سے اللہ رب العزت کا وہ قریب، وہ جو ہے وہ برگزیدہ بندہ ہو اور تمہیں اس کا احساس نہ ہو۔ اس لیے لوگوں کو جج مت کرو، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اس وقت وطن عزیز پاکستان کے جو سماجی اور سیاسی حالات ہیں تکلیف دیں، خدا کرے ہم سچ کا ساتھ دیں، اور خدا کرے ہم ان تمام رسیوں سے خود کو چھڑا پائیں کہ جو رسیاں سماج کی ہیں، جو رسیاں سیاسی جماعتوں کی ہیں، جو رسیاں میڈیا کے دوغلے پن اور جھوٹ کی ہے۔ اللہ کرے ہم انسانیت کے لیے کچھ کر سکیں، اللہ کرے ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں، اللہ کرے ہم دین اسلام کے جامع تصور کے عالم بردار بنیں، قومی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی۔ ساتھ رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ، آپ کے لیے ڈھیر ساری محبتیں، ڈھیر ساری دعائیں، ڈھیر ساری